میں اس ٹائم پہنچ گیا ہوں مقبرہ آصف جاہ پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرے چینل ایکسپلورنگ ود طیب میں آپ کو خوش آمدید۔ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں مقبرہ آصف خان پر۔ مقبرہ آصف خان لاہور کے علاقے شاہترہ میں واقع ہے۔ یہ مقبرہ جہانگیر کے مخالف سمت میں واقع ہے۔ اتقاد خان المعروف ابو الحسن آصف جاہ اعتماد الدولہ مرزا غیاث کا بیٹا، میر جہاں کا بھائی اور شاہ جہاں کی محبوب زوجہ ممتاز محل کا والد تھا۔ شہنشاہ شاہ جہاں کے عہد میں اس شخص سے زیادہ شاید ہی کسی نے عروج دیکھا ہو۔ اس کو جہانگیر کی جانب سے آصف خان کا خطاب عطا ہوا۔ جہانگیر کی وفات پر اس نے میر جہاں کے خلاف جاتے ہوئے اپنے داماد شہزادہ خرم یعنی شاہ جہاں کو تخت نشین کروایا تھا۔ تاریخ شاہ جہانی گواہ ہے کہ بادشاہ ہمیشہ اس کی بہت عزت کیا کرتا تھا۔ صاحب امن صالح لکھتا ہے کہ پہلا فرمان جو تخت نشینی کے بعد صادر ہوا وہ آصف خان کے نام تھا۔ کمال مہربانی ظاہر کرنے کے لیے بادشاہ نے اسے اپنے ہاتھ سے خود لکھا۔ صالح کمبو اس کی وفات کے متعلق لکھتا ہے کہ 17 شعبان 1050 ہجری 1641 عیسوی سال کو شام کے وقت اطلاع ملی کہ آصف خان جو کہ اپنے عہد کا ارسطو اور حضرت کا وزیر باتدبیر تھا جہان فانی سے رحلت کر گیا ہے۔ اس سانحے کو سن کر حضرت پر غم و اندوہ کا اتنا غلبہ ہوا کہ ہوش و حواس جاتے رہے۔ اس کی وفاداری، خدمت گزاری، خلوص و الفت کو یاد کر کے کئی بار زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ صد حیف ہم اس وفادار مخلص کے حقوق ادا نہ کر سکے۔ قدردان بادشاہ نے اس مرحوم کا اعزاز و اکرام کا ہمیشہ پورا خیال رکھا۔ 9000 ذات کا منصب عطا کیا جس کی تنخواہ 16 کروڑ 20 لاکھ دام تھی۔ تاہم الفت و قدردانی کے سبب شاہ جہاں نے کئی بار فرمایا کہ افسوس ہم خدمت کا پورا حق بھی ادا نہ کر سکے۔ آپ کو آصف خان کے مقبرے کے متعلق بتاتا جاؤں کہ اس مقبرے کو بنانے کا حکم بھی شاہ جہاں نے دیا۔ شاہ جہاں نے حکم دیا کہ حضرت جہانگیر کے مغرب کی طرف جلو خانے کی چوک میں مرحوم کو دفن کیا جائے۔ مقبرہ تیار کر کے سنگ مرمر کا عالی شان گنبد اس پر بنائے۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ مسلمان اور سکھ دونوں نے شاہترہ کی عمارتوں کے ساتھ بے حد برا سلوک کیا۔ احمد شاہ درانی نے بھی یہاں کافی کچھ تباہ کیا۔ سکھوں نے پتھر اکھاڑ ڈالا، بلکہ برطانوی دور میں جب سپاہی یہاں پر مقیم ہوئے تو عمارت کا کوئی بھلا نہیں ہوا۔ لیکن مغل عہد کے اس شاہکار مقبرے کو شاید سکھ دور حکومت میں سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ تیجا سنگھ نے مقبرے کو اپنی فوجوں کی بیرک کے طور پر استعمال کیا۔ 1884 میں تحریر کردہ اپنی کتاب تاریخ لاہور میں کنہیا لال نے بتایا ہے کہ رنجیت سنگھ کے حکم پر مقبرے کا پتھر اس بے دردی سے نکالا گیا کہ یہ کھنڈر بن گیا۔ بے احتیاطی کے باعث سیڑھیاں ٹوٹ گئیں اور چبوترا منہدم ہو گیا۔ قبر کا تعویذ چونکہ قرآنی آیات کے باعث کسی کام نہ آ سکتا تھا تو اس کو باہر پھینک دیا گیا۔ مقبرے کے 8 دروازے بھی حریصوں کی نظر ہو گئے۔ مقبرے کی حالت کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ بنانے والوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے ان عمارتوں کو بنایا، جبکہ گرانے والوں نے صرف پتھر کی تما سے بے رحم ہو کر اس کو گرا دیا اور انقلاب زمانہ نے وہ صورت دکھائی کہ دن کی جگہ اندھیری رات ہو گئی۔ آصف خان تعمیرات کا بھی دل دادا تھا۔ سلطنت میں چونکہ اس کا خاصا حسن سلوک تھا تو اس نے دلی، آگرہ اور کشمیر میں کئی شاہانہ عمارتیں بھی بنوائی۔ لاہور میں بھی اس کی ایک عالیشان حویلی کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے۔ اس حویلی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر پر 20 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے۔ حویلی کے اندر حمام،
باغات، مسجد اور کئی محلات تعمیر کروائے تھے، اور یہاں پر آصف خان نے شہنشاہ کی دعوت بھی کی تھی۔ اس شاہی ضیافت کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ آصف خان نے اس دعوت پر تقریباً 7 لاکھ روپے کے تو صرف جواہرات بادشاہ کو پیش کیے تھے۔ اس کے اندر وینٹیلیشن کا بہت اچھا انتظام ہے، بہت اچھی ہوا کی کراسنگ ہے یہاں پر، اور بہت سکون ملتا ہے۔ 1920 سے 1925 میں خطیر رقم مقبرے پر خرچ کی گئی، سیڑھیوں کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور باغ کی زمین خرید کر اس کو دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ تقسیم ہند کے بعد مقبرہ دوبارہ لمبے عرصے تک عدم توجہی کا شکار رہا۔ لاہور میں آنے والے سیلابوں نے بھی خاطر خواہ نقصان پہنچایا۔ چلیں اب باہر کی جانب چلتے ہیں۔ اب بھی یہ مقبرہ حکومتی عدم توجہ کی وجہ سے بدحالی کا شکار ہے۔ امید کرتے ہیں کہ حکومت اس کے اوپر نظر ثانی کرے گی اور اس مقبرے کی خوبصورتی کو دوبارہ بحال کرنے میں کردار ادا کرے گی۔